اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صراط مستقیم چینل کے ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، اس سے پہلے ہم نے وضو کے موضوع پر جو ہے وہ گفتگو کی اور بچوں کو سکھایا اور آپ تک بھی ویڈیو جو ہے وہ پہنچائی۔ وضو کے فرائض، وضو کی سنتیں، مستحبات اور وضو کو توڑنے والی چیزیں جو ہیں وہ اپلوڈ کر دی گئی ہیں۔ آج ہم بات کریں گے غسل کے حوالے سے۔ بیٹا آپ کو غسل کا پتہ ہے؟ غسل کسے کہتے ہیں جی؟ نہانے کو جو ہے وہ غسل کہا جاتا ہے، نہانے کو غسل جو ہے وہ کہا جاتا ہے۔ اور اس کا غسل کا جو ہے یہ رب تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر ارشاد فرمایا وَإِن كُنتُمْ جُنُبًا فَطَّهَّرُوا، اور رب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اگر تمہیں نہانے کی حاجت ہو تو خوب جو ہے وہ نہا کر صاف ستھرے ہو جاؤ، نہا کر خوب صاف ستھرے ہو جاؤ۔ تو یہ غسل کا حکم جو ہے یہ قرآن کریم کے اندر اب جو ہے غسل کے فرائض جو ہے وہ 3 ہیں۔ وضو کے فرض جو تھے وہ 4 تھے۔ وضو کے فرض کتنے تھے؟ 4۔ اور جو غسل کے فرض ہیں وہ ہیں 3۔ اب غسل کے اندر جو ہے کلی کرنا، غرارہ جو ہے وہ کرنا، اگر روزے کی حالت ہے تو پھر غرارہ جو ہے اس سے میں احتیاط کرنی چاہیے، وگرنہ غرارہ جو ہے وہ کرنا حلق تک پانی پہنچ جائے، یہ وضو کے اندر سنت ہے، لیکن غسل کے اندر کلی کرنا جو ہے یہ فرض کا درجہ رکھتی ہے۔ تو غرارہ کرنا یعنی کلی کرنا، اور نمبر 2 ناک کے اندر جو ہے وہ پانی چڑھانا، یہ وضو کے اندر سنت ہے لیکن غسل کے اندر جو ہے یہ فرض ہے، یہ عمل فرض ہے، یعنی یہ چیزیں ضروری ہیں۔ تو ناک میں پانی جو ہے وہ ڈالنا کہ ناک کے بانسے تک پانی جو ہے وہ چلا جائے، ٹھیک ہے جی۔ اور نمبر 3 سارے بدن پر جو ہے وہ پانی بہانا کہ بدن کا کوئی حصہ جو ہے وہ خشک نہ رہے، ٹھیک ہے جی۔ تو یہ وضو اپنا غسل کے 3 فرض ہیں۔ اب سنت طریقہ جو ہے میں عرض کرتا ہوں کہ غسل کا سنت طریقہ، مسنون طریقہ جو ہے وہ کیا ہے؟ مسنون طریقہ غسل کا جو ہے وہ یہ ہے کہ پہلے اپنے دونوں ہاتھوں کو پونچوں تک، یہ گھٹ جسے کہتے ہیں، پونچوں تک جو ہے یہ دھوئے، پھر اس کے بعد جو ہے وہ استنجا کرے، ٹھیک ہے جی۔ اپنے آگے اور پیچھے والا مقام جو ہے پیشاب پخانے والی جگہ جو ہے اس کو دھوئے، اگر کوئی نجاست وغیرہ یا پیشاب یا کوئی نجاست لگی ہے تو اس کو صاف کرے اچھے طریقے سے، اس کو جو ہے وہ دھوئے، ٹھیک ہے۔ پھر جو ہے پورا وضو کرے، جس طرح وضو کیا جاتا ہے نا اس طرح پورا جو ہے وہ وضو کرے، پہلے ہاتھ دھوئے، پھر جو ہے وہ استنجا کرے، پھر اس کے بعد پورا وضو کرے۔ اور وضو کرنے کے بعد پہلے جو ہے وہ دائیں کندھے کے اوپر 3 مرتبہ پانی ڈالے، اور پھر اس کے بعد بائیں کندھے کے اوپر 3 مرتبہ جو ہے وہ پانی بہائے، اور پھر سر سے لے کر پورا جو بدن ہے اس کے اوپر پیروں تک سارے بدن کے اوپر جو ہے وہ پانی بہائے اور ملے، اور کوشش کرے کہ غسل کرتے ہوئے کسی سے کلام نہ کرے، کسی سے بات جو ہے اس وقت نہیں کرنی چاہیے غسل کرتے ہوئے۔ یہ جو ہے یہ مسنون طریقہ ہے غسل کرنے کا۔ تو وضو بھی ہمیں پاک کرتا ہے اور غسل جو ہے یہ بھی پاک کرتا ہے۔ اور ایک بات آپ نے اور جو ہے وہ یاد رکھنی ہے ناظرین، آپ کے لیے بھی بہت سارے احباب جو ہے وہ ایسے ہیں وہ کیا کرتے ہیں، وہ کرتے یہ ہیں کہ غسل کر لیا پھر اس کے بعد آگے پھر وضو کرتے ہیں، حالانکہ یہ جو ہے یہ اسراف ہے، یعنی فضول خرچی ہے، پانی جو ہے اس کو ضائع مت کریں۔ جب بندہ غسل کرتا ہے تو جب اس نے مسنون طریقے کے ساتھ غسل کر لیا، اس کے اعضاء جو ہے وہ دھل گئے تو پھر اس کو پاکیزگی حاصل ہو گئی۔ اب اس کو وضو کی جو ہے وہ ضرورت نہیں ہے، وضو نہ کرے، غسل جو ہے اس نے کر لیا، اس سے پاکیزگی بندے کے جسم کو جو ہے وہ حاصل ہو جاتی ہے۔ تو اللہ تعالی ہم سب کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام آپ کے شریعت کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے، آمین۔ اب غسل جو ہے وہ اس طرح مسنون طریقے سے ہی کیا کریں گے انشاءاللہ الکریم۔ اللہ تعالی ہمیں محبت دین عطا فرمائے، آمین۔